السلام علیکم، نیوز فار یو ود حسن کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سائمہ۔ کرنل قذافی ایک ایسا نام جو ہر کوئی جانتا ہے، مگر کرنل قذافی کی کچھ ایسی حقیقت جس سے آپ آشنا نہیں ہوں گے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو کرنل قذافی کی اصل حقیقت بتانے کی کوشش کریں گے، لہٰذا کرنل قذافی کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ کرنل قذافی 7 جون 1942 کو لیبیا کے ایک صحرائی علاقے سبت کے قصر ابو ہادی میں پیدا ہوئے۔ کرنل قذافی نے 1966 سے 1969 تک بنغازی کی برٹش رائل اکیڈمی میں ملٹری ایجوکیشن حاصل کی۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے فوج کے کچھ افسران کو اپنے ساتھ ملا کر لیبیا کے حکمران شاہ ادریس کے خلاف بغاوت کروا دی، اور اس بغاوت کے نتیجے میں کرنل قذافی لیبیا کے چیف آف آرمی اسٹاف بن گئے اور حکومت کا کنٹرول سنبھال لیا۔ کرنل قذافی نے ایک نئی طرز کی حکومت بنائی جو کہیں اور رائج نہیں تھی۔ کرنل قذافی نے یہ حکومت عرب قوم پرستی اور اجتماعیات کی بنیاد پر بنائی۔ کرنل قذافی نے اپنے دور حکومت میں لیبیا کی تاریخ بدل دی اور لوگوں کا معیار زندگی بلند کر دیا۔ کرنل قذافی اسلام پسند ہونے کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے۔ انہوں نے شراب اور فحاشی پر پابندی لگا دی اور اسلام مخالف گروپس کو ختم کر دیا۔ کرنل قذافی اپنے دور حکومت میں اوپیک میں شامل ہوئے، جو کہ تیل پیدا کرنے والے ممالک کی ایک تنظیم ہے۔ شروع میں کرنل قذافی عرب قوم پرستی کے حامی تھے۔ انہوں نے اردن، مصر اور شام کے ساتھ مل کر بہت سے معاہدے بھی طے کیے تھے۔ 1988 میں اسکاٹ لینڈ کے ایک خاص جہاز کو تباہ کر دیا گیا جس میں 259 مسافر ہلاک ہو گئے، جس کا الزام لیبیا کے 2 باشندوں پر لگایا گیا۔ یورپی ممالک کا مطالبہ تھا کہ ان 2 باشندوں کو ان کے حوالے کر دیا جائے، لیکن کرنل قذافی نے انکار کر دیا۔ یورپی ممالک کے اس مطالبے میں اقوام متحدہ نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ کرنل قذافی ہمیشہ اپنے لوگوں کا دفاع کرتے رہے اور ان کے آگے سیسا پلائی دیوار بن گئے، اور انٹرنیشنل عدالت کے آگے بھی کھڑے رہے، جس کے نتیجے میں لیبیا پر اقوام متحدہ کی طرف سے معاشی پابندیاں لگا دی گئیں اور عرب ممالک نے بھی قذافی کا ساتھ نہ دیا۔ کرنل قذافی کا خیال تھا کہ ان کے اس فیصلے میں عرب ممالک ان کا ساتھ دیں گے اور ان کا موقف مضبوط ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ ان سب کے بعد عرب ممالک سے مایوس ہو کر کرنل قذافی افریقی بلاک میں شامل ہو گئے۔ 1988 میں معمر قذافی نے ایٹامک پاور بنانے کا ارادہ کیا، جس کی خبر انٹرنیشنل اداروں کو ہو گئی، جس کی وجہ سے لیبیا پر پابندیاں لگ گئیں، مگر کرنل قذافی نے ہمت نہ ہاری اور اپنے اس منصوبے پر قائم رہے۔ آخر کار 2003 میں معمر قذافی نے امریکہ کے ساتھ ایٹامک پاور نہ بنانے کا معاہدہ کر لیا۔ معمر قذافی نے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے کیونکہ وہ اکیلا ان سب کا مقابلہ نہ کر سکا۔ معمر قذافی افریقہ اور فلسطین کی بہت سی تنظیموں کو مالی امداد کرتے تھے۔ معمر قذافی نے اپنے دور حکومت میں اپنے لوگوں کے لیے بہت سی سہولیات فراہم کی تھیں۔ لیبیا میں اپنا گھر انسان کا بنیادی حق سمجھا جاتا تھا۔ اس کے لیے حکومت شہریوں کو مکمل مالی مدد فراہم کرتی تھی۔ لیبیا میں بجلی بالکل مفت تھی۔ سود پر قرض نہیں دیا جاتا تھا۔ تمام بینک ریاست کی ملکیت تھے۔ پڑھائی اور علاج کی سہولتیں مفت فراہم کی جاتی تھیں۔ ان کے علاوہ معمر قذافی نے صحرائی علاقے کو پانی کی سپلائی کے لیے مصنوعی دریا بنایا۔ تیل سے حاصل ہونے والا منافع لیبیا کے ہر باشندے تک پہنچایا جاتا تھا۔ لیبیا کے اثاثوں کی کل مالیت تقریباً 150 ارب ڈالر سے زائد تھی، جن پر اب مغربی ممالک کا قبضہ ہے۔ معمر قذافی نے چائنا اور روس کے ساتھ ایک معاہدہ طے کیا تھا، جس کے تحت تیل کی خرید و فروخت ڈالر میں ختم کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے امریکہ کی معیشت کو اچھا خاصا دھچکا لگنا تھا اور امریکہ کا کنٹرول ختم ہو جانا تھا۔ معمر قذافی کے خاص دوستوں میں صدام حسین، جمال ناصر، یاسر عرفات اور ذوالفقار علی بھٹو شامل تھے۔ معمر قذافی کی صدام حسین سے دوستی اتنی مضبوط تھی کہ ان کی گرفتاری کے بعد معمر قذافی کی بیٹی نے صدام حسین کی وکالت کی، اور صدام حسین کی پھانسی کے بعد معمر قذافی نے لیبیا میں 3 دن سوگ کا اعلان کیا، اور ذوالفقار علی بھٹو کی معمر قذافی کے ساتھ دوستی کا یہ عالم تھا کہ پاکستان میں موجود نیشنل اسٹیڈیم لاہور کو قذافی اسٹیڈیم کا نام دے دیا گیا۔
اس کے علاوہ پاکستان کے ایٹامک پروگرام شروع کرنے میں کرنل قذافی نے بہت مالی امداد کی تھی، جس سے پاکستان نے ایٹم بم بنانے کا پروجیکٹ شروع کیا۔ 2011 میں نیٹو اور قبائلی باغیوں نے معمر قذافی کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ 20 اکتوبر 2011 کو نیٹو نے معمر قذافی کے قافلے پر حملہ کر دیا، جس کے بعد باغیوں نے معمر قذافی کو پکڑ کر بہت ہی بے رحمی سے شہید کر دیا۔ معمر قذافی نے ایک تاریخی تقریر میں کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام مسلم ممالک ایک ہو جائیں، ورنہ عراق، ایران، فلسطین اور افغانستان کے بعد ہماری باری آنے والی ہے۔ معمر قذافی اپنی آخری سانس تک یہی کہتے رہے کہ میرے بچوں ایسا نہ کرو، یہ مغربی دنیا کی ایک سازش ہے، یہ ہمارے ملک کے لیے بہت برا ثابت ہوگا، مجھے مار کر لیبیا ٹوٹ جائے گا۔ معمر قذافی کی شہادت کے وقت ان کی عمر 69 سال تھی۔ معمر قذافی 1 ستمبر 1969 سے 23 اگست 2011 تک لیبیا کے رہنما رہے۔ اب لیبیا بکھر چکا ہے۔ لیبیا کے حالات بالکل ویسے ہی ہیں جیسا کہ معمر قذافی نے اپنی شہادت سے پہلے ذکر کیا تھا۔ آج لیبیا میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ معمر قذافی کے حامیوں کے دلوں میں آج بھی معمر قذافی زندہ ہیں۔